بچپن میں فوت ہونے والے بچے جنت میں بہت ہی خاص اور بابرکت حالت میں رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ بچے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور جنت میں ان کے لیے خصوصی مقام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کے بارے میں بہت سی خوشخبریاں بتائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اسلام میں والدین کے لیے ان کے بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے کئی بشارتیں دی گئی ہیں جو والدین کے دلوں کو سکون اور صبر عطا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے، مطلب شکر کا گھر۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے والدین اگر صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ فوت ہونے والے بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور یہ شفاعت والدین کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت والدین کو یقین دلاتی ہے کہ ان کا صبر اللہ کے نزدیک بے حد قیمتی اور ان کا اجر بے حساب ہوگا۔ صبر کرنے والے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وعدہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کے بچے کی روح قبض کر لیتا ہے اور پھر وہ مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ صبر کرنے والے والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا وعدہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اس آزمائش کی برکت سے بہتر حال میں پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت۔ صبر کرنے والے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور محبت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام بشارتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کے لیے اپنے بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنا نہایت اعلیٰ عمل ہے جس کا اجر جنت، اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی صورت میں ملتا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ بچے جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفقت اور پیار سے بچھڑ کر کہاں اور کس حالت میں ہوتے ہیں؟ جیسا یہ ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بچپن میں فوت ہونے والے بچے جنت میں بہت ہی خاص اور بابرکت حالت میں رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ بچے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور جنت میں ان کے لیے خصوصی مقام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر پرورش رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، یہ بچے جنت میں پرندوں کی طرح آزادانہ پرواز کرتے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جنت میں وہ بچے پرندوں کی مانند ہوں گے جو جنت کے درختوں پر پرواز کریں گے، اور یہ بچے جنت میں اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو بچے کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بچے بغیر کسی حساب کے سیدھا جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے جنت کو انعام رکھا ہے۔ جنت میں یہ بچے ہمیشہ خوشی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ ان والدین کے لیے جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، قرآن مجید میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے کئی آیات موجود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیات والدین کو صبر کرنے کی تلقین کرتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے بہت سے انعامات اور رحمتوں کی بشارت دیتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت والدین کو تلقین کرتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو سکون اور ہدایت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔
یہ آیت والدین کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے وہ مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک اور صورت میں آتا ہے، اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت والدین کو غم اور نا امیدی سے بچنے اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ تمام آیات والدین کو صبر، اللہ پر بھروسہ اور ان کے ایمان کی پختگی کی اہمیت کی یاد دلاتی ہیں، اور اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بہترین اجر دے گا۔ اللہ کے ان تمام پیغامات سے اپنے صبر کو بڑھانا ایک مسلسل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت، مثبت سوچ اور نبی کریم کی سیرت کی پیروی کرنے سے ممکن ہے۔ صبر کرنے سے نہ صرف دنیاوی زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی عظیم اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔